دنیا میں امام قسطلانی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، میزان عمل پر گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ شخص گھبرا کر ایک کنارے کھڑا ہو جائے گا، پریشان کھڑا ہو جائے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، چہرے پہ مایوسی ہوگی، میزان عمل پر اس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ اس کا وزن کم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی نے لکھا کہ اچانک وہ دیکھے گا ایک خوبصورت شخص جلوہ گر ہوئے، میزان عمل پہ حاضر ہوئے اور ایک پرچہ مبارک رکھا، جیسے ہی وہ رکھیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ اب وہ شخص اس شخص سے پوچھے گا، آپ اے خوبصورت شخص، اے چاند سے چہرے والے، اے حسین زلفوں والے، آپ کون ہیں؟ آپ نے کیا رکھا؟ پرچہ مبارک کیا رکھا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا؟ کون ہے ایسے وقت میں ہماری مدد کرنے والے، مجھ جیسے جہنمی کو جنتی بنانے والے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کونین کے دولہا، غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، چارہ سازہ درد مندہ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، کالی کملی والے، حسین زلفوں والے، فرمائیں گے اے میرے امتی سن، میں تمہارا نبی ہوں، یہ پرچہ نہیں، یہ درود پاک وہ ہے جو تم زندگی میں مجھ پہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے درود پاک کا۔ ناظرین، اس لیے کثرت سے میں کہہ رہا ہوں، پورے خطاب کو آپ سنیں، دوسروں تک پہنچائیں بھی، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں۔ اس حوالے سے وہ بھی بتاتا چلوں، امام بوصیری، حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ، وہ فالج کے شکار ہو گئے، عربی زبان پہ مہارت حاصل تھی، رات کے وقت خیال آتا ہے، فالج کے شکار ہوئے، ان کو خیال آتا ہے درود شریف کی شکل میں نعتیہ اشعار مرتب کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری نے، حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ و رضوان نے 166 اشعار پڑھیں، کہیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک، یہ پورے 166 اشعار ہیں، ترتیب دیے۔ عالم یہ ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حاضر ہوئے آقا کریم، کہا اے بوصیری سنا جو تو نے ترتیب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عالم خواب میں نے کہا کہ فالج کا شکار ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ حضور نے دست شفقت پھیرا، امام بوصیری صحت یاب ہو گئے، شفا ان کو مل گئی، وہ اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ عالم خواب میں 166 اشعار امام بوصیری نے سنا ڈالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عالم یہ ہوا۔ یہ بھی آتا ہے تاریخ میں، یہ بھی آیا تھا روایت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت عطا کر دی، اپنی رضا عطا کر دی۔ اسی مناسبت سے 166 والے اشعار قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی بیمار شخص قصیدہ بردہ پڑھتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، اسے شفا ملتی ہے، اسے صحت ملتی ہے۔ اس لیے قصیدہ بردہ کو بھی یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت درود پاک پڑھنے کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل نے جب حضور کو یہ مژدہ سنایا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو حضور حساس تھے، خوش تھے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، پہلی بار دیکھا آپ اتنے حساس و بشاس ہیں، اتنے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے کہا کیوں نہ میں خوش ہوں۔ جبریل آئے، کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا مصطفیٰ جو آپ پہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے گا، اس کے گناہ کو ختم کر دے گا، اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اس لیے میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور خوش ہیں کہ درود پڑھنے سے اس کا ہی بھلا ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس شخص میری امت کا بھلا ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، یاد کریں درود پاک، کتابوں کا مطالعہ کریں، کہاں کہاں ہے۔ درود جمعہ ہے، درود شفا ہے، درود ابراہیم ہے، اور جسے کچھ یاد نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا۔ چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں، دلائل الخیرات
یہ درود شریف کی امام جزولی کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ علماء ذوی احترام کریں گے، خطبہ حضرات ضرور کریں گے، اس موضوع پر جلسوں میں خطاب کرنے کی ضرورت ہے۔ دلائل الخیرات جو امام جزولی کی ہے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہ ایک دن میں سفر پہ تھا، دوران سفر نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کے لیے کنویں کے قریب گیا، دیکھا کنویں میں ڈول نہیں ہے، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں، میں بڑا پریشان ہوا کہ کیسے میں وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور سے اس کے قریب ایک گھر تھا، جس گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا پریشان ہے، وضو کیسے کرے۔ وہ لڑکی گھر سے نکل کے آتی ہے کنویں کے قریب اور اس کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لعاب ڈالی تو کنویں کا پانی موج مارتا ہوا اوپر آتا ہے۔ امام جزولی نے، صاحب دلائل الخیرات نے فرمایا کہ جیسے ہی پانی قریب آیا تو میں نے وضو کر لیا، پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ بتا تو صحیح اس کرامت کا راز کیا ہے، کرامت کا راز کیا ہے، کیسے یہ پانی قریب آ گیا تمہارے لعاب ڈالتے ہی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے صاحب، اللہ اکبر، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس کمال یہ ہے کہ میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرتی ہوں۔ اس کی کرامت یہ ہوئی، اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ پانی قریب آ گیا۔ میں دعوت دیتا ہوں کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ بڑی پریشانیاں ٹل جائے گی، بڑے اعجازات اپنے اندر آ جائیں گے، سرفرازی ہوگی، ہمارے سر بلند ہوں گے، دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا۔